کسی محاورے اور ضرب المثل کو لے کے قرآن کی کوئی آیت یا کوئی حدیث فٹ کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں کہ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے غوث اعظم کی عزت افزائی کے لیے، فرمایا افتفاق عبد القادر، منہ کھولو منہ کھولو، جسے بنیت الطالبین کی رفع الیدین کی روایت یاد ہے، اسے غوث اعظم کے منہ کھولنے والی روایت یاد ہے۔ 7 بار میرے آقا نے غوث اعظم کے منہ مبارک میں اپنا لعاب دہن مبارک ڈالا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر علم کو جاگ لگی، واہ واہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ مولوی حرکت رسول اللہ علیہ تا غلام میں شمس تبریزی نشد۔ علم لاش ہے، علم حجاب اکبر ہے۔ یہ مولانا روم سے پوچھئے کہ کیا ہوا تھا کہ شمس تبریزی آتے، علم کا بابا ہے، کون ہے؟ میں نہیں جانتا۔ انہوں نے کہا اچھا، ناشتے کا ٹائم ہوا، مجلس برخاست ہوئی، کتابیں پڑھی ہیں، مخطوطے ہیں، کلموں سے کلمی کتابیں ہیں، سیاہی کچی ہے۔ شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے ساری کتابیں اٹھا کے مدرسے کے طلاب میں پڑھی۔ وہ بتایا مولانا رومی کو، انہوں نے کہا کہ آپ یہ کیا پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا اینہاس کہ تو نہ جانے، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ انہوں نے ساری کتابیں طلاب میں پڑھی، وہ پتہ چلا حیران مچ گیا کہ اتنی کتابیں کہاں سے لائیں گے طلبا؟ کوئی پریس تو تھا نہیں، کتابیں ہاتھوں سے لکھی ہوئی ہیں، اتنے نادر نقطے ہیں، نکات ہیں، کتابیں ساری ضائع کر دی۔ انہوں نے کہا پریشان نہیں ہونا، ابھی میں بتاتا ہوں۔ نیچے اترے، پانی کے اندر سبحان اللہ، ایک کتاب پکڑائی، دیکھا کہ اس میں سے گرد اڑ رہی تھی۔ سارا مدرسہ حیران ہے، استاد حیران ہے، لوگ حیران ہیں، ساری کتابیں، ایک قطرہ بھی پانی کتابوں کو نہیں لگا۔ شیخ نے پوچھا مولانا روم نے، یہ چیز رسی؟ اس نے کہا یاد کر اینہاس کہ تو نہ دانی۔ پھر مولانا روم نے قلم کتاب سب چھوڑا اور ان کے پیچھے بھاگے۔ 1 سال ہے، صرف 1 سال کی مجلس ہے، آپ مولانا روم کا کلام کبھی پڑھے سنے، اس میں بڑی آگ ہے کہ وہ پریشان ہو گئے تھے، اتنا قیمتی بندہ ہے، وہ صرف 1 سال مجھے فیض دے کے کہاں چلا گیا؟ اور میرے بھائیوں، غوث اعظم مولانا روم سے بڑے عالم تھے، بڑے عالم تھے، مثنوی، مولوی، مانوی، حسب قرآن در زبان پہلوی۔ اور کبھی مثنوی کا درس پڑھو سنو، لیکن وہ نہ تم پڑھ سکتے ہو نہ سن سکتے ہو، اور فارسی بھول گئے ہو۔ اور چلو غوث اعظم کی فتوح الغیب تو پڑھ سکتے ہو کہ نہیں؟ سبحان اللہ جی، کوئی بندہ ہے آج سید محفوظ شاہ صاحب میرے طریقے تشریف فرما ہے، ان کی موجودگی میں آپ نے وعدہ کرنا ہے کتابیں کم پڑھ جائیں گی، میں ہر سال علماء کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر کرتا ہوں، آپ بڑے لوگ میں طالب علم ہوں، میں ہر سال ربیع الثانی میں 60 70 80 بعض کا 100 کتابیں سیر الاسرار، فتوح الغیب وغیرہ منگوا کے اپنی دونوں مسجدوں میں جہاں کتابت کرتا ہوں، بانٹتا ہوں، بیچتا ہوں، دیتا ہوں، ترلا کرتا ہوں کہ یار ان کو پڑھو، غوث اس طرح بنتے ہیں۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ یا علماء میرے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس 11ویں شریف کو یہ جو ماہ مبارک ہے، ہم اپنی جمعے کے اجتماعات میں غوث اعظم کی کتابیں سامنے لا کے پڑھ کے سنائیں گے تاکہ لوگوں میں شوق پیدا ہو، کتابیں خریدیں پڑھیں۔ جی بڑا زبردست شعر پڑھا، بڑا گلا، آپ تو بے سرے لوگ ہیں، لیکن یہ بات عرض کرنا چاہتے ہیں کہ سیدنا غوث اعظم کو ضائع نہ کرو۔
تم نے اعلیٰ حضرت کو ضائع کر دیا، صرف شعر یاد کر لیے، فتاویٰ رضویہ پڑھنا بھول گئے، فتاویٰ رضویہ کے فتوے بھول گئے، فتاویٰ رضویہ میں جو وسعت خرفی ہے اعلیٰ حضرت کی اس کو بھول گئے، یہ نہیں جانتے کہ اعلیٰ حضرت کتنے بڑے گڑے سینے کا مالک تھا، کتنا کھلا سینہ تھا اعلیٰ حضرت کا، نہیں جانتے کیونکہ فتاویٰ رضویہ نہیں پڑھتے، فتاویٰ رضویہ کا کو رواج نہیں دے سکے، اعلیٰ حضرت کی علمیت کو بیان نہیں کر سکے۔ اور خدا کے بندو، یہ ماہ مبارک جو سیدنا غوث اعظم کا ماہ مبارک ہے، اگر ہم ارادہ کریں ایک 100 کتاب، میرے درس قرآن 38 جگہ درس دیتا ہوں، ہم نہیں فی سبیل اللہ درس دیتا ہوں، اور یہ 2012 سے یہ پیر صاحب کا فیض، علی پور شریف کا فیض ہے جب میں درس قرآن کر رہا ہوں، یہ پیر صاحب جانتے ہیں، آپ شاید نہ جانتے ہیں۔ تو درس قرآن میں ہر مجلس میں عرض کرتا ہوں کہ یار کوئی کتابیں لو، بندوں سے وعدہ لیتا ہوں، اقرار نامہ ہاتھ کھڑا کرواتا ہوں۔ اب آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کون کون بندہ ہے جو فتح الغیب خریدے گا، خرید کے پڑھے گا، کیڑا کیڑا بندہ یار نہیں دیکھ پکائے گا، سارے نے کھڑا کر لیا، لیکن کون کون بندہ ہے جو سیرت اسرار خرید کے پڑھے گا؟ ترجمہ شدہ ہے۔ غوث اعظم نے بتایا یہ نفس کیا ہے، یہ کمینہ نفس جو ہے، یہ علم حجاب اکبر ہے، اس نفس نے بیڑا غرق کر دیا۔ غوث اعظم نے جو معنی بیان کیا، معنی ان نفس عن الہوا فإن الجنت ہی المأوی، جو غوث اعظم نے نکات بیان کیے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ غوث اعظم کی علمیت، غوث اعظم کا مقام، یہ اتنا بڑا عالم ہے، باپ دادا پردادا پھوپھی خاندان نان کے داد کے سب اولیاء ہیں، لیکن ماں نے کیا کیا؟ یہ بھی ایک میں عرض کر دوں علماء کی خدمت میں، سبق سنا رہا ہوں، کوئی میری غلطی ہو تو مجھے بتانا۔ پورے قرآن میں 114 سورتوں میں صرف ایک مجلس کا ذکر ہے، ایک مجلس کا، نہ چیلم کا ذکر ہے، نہ کول شریف کا ذکر ہے، میں منکر نہیں ہوں دسنے کا، لیکن جس مجلس کا ذکر ہے وہ مجلس قائم نہیں کی ہم نے، روز قتل ہوتے ہیں اس مجلس کا انکار کر کے، اس کو قائم نہ کر کے، روز ظلم ہوتے ہیں، روز حقوق العباد پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے۔ وہ کون سی مجلس ہے؟ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ، وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، اور جب کوئی مرے، باپ مرے، دادا مرے، ماں مرے، بھائی مرے، تو مرنے کے بعد سب سے اہم کام اس کی وراثت تقسیم کرو ہے۔ خدا کے بندو، خدا کا واسطہ اس کی وراثت تقسیم کر دو، اپنے خاندان، اپنے پیار محبت نہیں، ہم بڑا اتفاق ہے ہمارے اندر، میں نے قتل ہوتے بندے دیکھے ہیں اس وراثت کو تقسیم نہ کرنے کی وجہ سے۔ علماء رحم کرو ہم پر، آپ کی مہربانی کرو، دسواں کرو ضرور کرو، مستحب ہے، چیلم کرو ضرور کرو، مستحب ہے، لیکن اس کے مرنے کے تیسرے دن قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، جب وراثت تقسیم کرنے کے لیے بیٹھو، کوئی ماڑا بندہ آنے اس کو بھی کھلاؤ۔ میں مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد مجھ پر احسان یہ ہے کہ میں نے ساری زندگی جو کمایا میرے وارثوں میں بانٹ دو، اور اگر نہیں بانٹو گے تو کیا ہوگا؟ جو شیار ہوں گے وہ شیسی پراپرٹی پر قبضہ کر رہے ہیں، جو ماڑے کمزور ہوں گے وہ کہیں گے قبضہ نہ تو دکھائی دے ہیں۔ پہلا کام اہم کام ہے، اور یہ میں بات عرض کر رہا ہوں، اس لیے میں آپ کا قیمتی ٹائم لے رہا ہوں کہ یہ قیمتی ٹائم ہے، قیمتی بات عرض کر رہا ہوں، اور قرآن بیان کر رہا ہوں کہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی سیرت کا اگر ہم مطالعہ کریں گے تو غوث اعظم نے بدعت کا خاتمہ کیا، بدعت کا۔ آپ محی الدین ہیں، محی الدین کا کیا مطلب ہے؟ کہ دین مر چکا تھا، دین لاغر ہو چکا تھا، دین بے جان ہو چکا تھا۔ خود فرماتے میں جا رہا تھا، ایک نوجوان کو دیکھا جو ہڈیوں کا پنجر ہے، اس نے مجھے مدد کے لیے پکارا، میں نے اس کا ہاتھ تھاما، اور جب میں اس کو کھینچا
جب اٹھایا تھا تو کمزور تھا، جیسے جیسے اٹھاتا گیا وہ طاقتور ہوتا گیا، یہاں تک کہ جب وہ سیدھا کھڑا ہوا تو بہت صحت مند بن گیا۔ میں نے پوچھا من انتا، کون ہے تو کون ہے؟ اس نے کہا انا دین جدی کا، میں تیرے دادا نانا کا دین۔ آج بدعت نے جو بیڑا غرق کر دیا دین کا آپ سوچ نہیں سکتے۔ آج میں نے روز فتوے آتے، روز مسئلے آتے، سنیں خدا کے لیے دل کے کانوں سے سنیں۔ برات آتی ہے 150 بندہ 200 بندہ، جہیز کی لمبی لسٹ ہے اور مطالبات بے شمار ہیں، اور حق مہر لکھتے ہوئے موت پڑتی ہے، نکاح رجسٹرار کو بھی اور حق مہر لکھوانے والے کو بھی، لکھنے والے کو بھی۔ شریعت نے علماء بیٹھے کیا شریعت کا حق مہر ہے؟ شریعت نے کوئی حق مہر بیان نہیں کیا۔ حق مہر لڑکے کی حیثیت کے مطابق ہے۔ لڑکا کروڑ پتی ہے تو حق مہر 5000 ہو ہی نہیں سکتا۔ سب اللہ کی قسم کہ تم مسجد میں کھڑا ہوں، بندے نے طلاق دی تو مجھر کا تازہ کیس ہے میرے پاس واٹس ایپ موجود ہے، آج فیصلہ کیا میں نے۔ طلاقیں رجی تھی، طلاق نہیں رجوع بھی ہو چکا تھا، میرے پاس مسئلہ، میں نے کہا نہیں مسئلہ ہوگا، تو میں کیوں طلاق دی؟ کیوں طلاق دی؟ کہتا جی غلطی ہو گئی۔ میں نے کہا اس وقت تک مسئلہ نہیں لکھوں گا جب تک تو 10 لاکھ کا سٹامپ لکھ کر نہیں دیتا کہ اگر طلاق دوں گا تو 10 لاکھ دوں گا۔ اگر تم حق مہر کو 5 لاکھ پر لے جاؤ کوئی کھا نہیں جائے گا تمہیں، اور تمہارے جگر کے ٹکڑے پیڑیاں اس طرح ذلیل ہو رہی ہیں، غصہ چڑھتا ہے، 1 منٹ میں طلاق دیتا ہے، چل دوڑ۔ اور اگر تم نے حق مہر میں 5 لاکھ لکھا ہو، 4 لاکھ لکھا ہو، چلو ان کا طلاق ہی لکھا ہو، پھر سب کچھ کرے گا، طلاق نہیں دے گا، ذلیل نہیں ہوگی بیٹیاں۔ باقیوں کا سب سے بڑا الزام ہے یہ حلالہ کرتے، حلالے والے لعنتی ہیں، کہتے ہیں حلالہ کرنے والا کروانے والا لعنتی ہے۔ میں نے کہا نہیں، میرے آقا امام الانبیاء نے جس حلالے والے پر لعنت کی ہے وہ ہے جو تقصباً کرے، جو اعلان کرے ذرات جنہیں حلالہ کرانا میں حاضر، ایسا شخص لعنتی ہے۔ جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، طلاق مغلظہ ہو گئی ہے، بچے یتیمی کی زندگی گزاریں گے، کیا کریں گے آپ؟ کیا کریں گے؟ کدھر جائیں گے؟ یہ 3 مسئلے میں نے آپ کی خدمت میں کی ہے۔ خدا کے لیے وراثت تقسیم کرو، تیسرے دن وراثت تقسیم کرو۔ وہ کوئی بہت بڑا پیر غوث قطب ابدال فوت ہوا تب بھی وراثت تیسرے دن تقسیم کرو۔ کوئی غلط، کوئی کیا کہتے ہیں اس کو ماڑے سے ماڑا بندہ، کوئی کمی فوت ہوا ہے، اس کی وراثت تیسرے دن تقسیم کرو۔ میں اللہ کی عزت کی قسم کھاتا ہوں معاشرے میں آدھے سے زیادہ اختلافات خود ہی ختم ہو جائیں گے۔ بیٹیاں برباد نہ کرو، حق مہر لکھو، رشتہ طے کرتے ہوئے حق مہر کا ذکر کرو۔ فاروق اعظم منبر مصطفیٰ پر کھڑے تھے، منع کیے عورتوں زیادہ حق مہر نہ مطالبہ کرو۔ ایک عورت کھڑی ہو گئی، عورت کھڑی ہوتی ہے، عمر فاروق آپ کون ہوتے ہمیں حق مہر سے روکنے والے؟ قرآن نے حق مہر کو انکار کے ساتھ تشریح دی ہے کہ اگر ڈھیر بھی حق مہر ہو تو اس کو واپس نہ لو۔ ان اردتم استبدال زوج مکان زوج، کیا قرآن کہتا ہے؟ اگر بیویاں بدلنی ہیں، ایک تنگ آ کو طلاق دینی ہے، دوسری سے نکاح کرنا ہے تو فلا تاخذوا منه شيئا، جو کچھ پہلے اس کو دے چکے ہو اس سے کوئی شے واپس نہ لو۔ اس عورت نے کہا کہ قرآن نے تو ڈھیر کا ذکر کیا، عمر تو کون ہوتا ہے؟ اس دن فاروق اعظم منبر مصطفیٰ پر کھڑے ہو کر کہا آج ایک عورت قرآن کے فہم میں عمر سے سبقت لے گی۔ فہم قرآن میں ایک عورت سبقت لے جائے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو یہ 3 مسئلے بڑے اہم ہیں۔ پہلا مسئلہ کیا ہے؟ غوث اعظم کی کتابوں کو ضائع نہ کرو۔ جن لوگوں نے وہ کتابیں چھاپی ہیں وہ پبلشر پریشان ہے کہ یہ سارے غوث کے ماننے والے غوث کی کتاب پڑھنے کے لیے تیار ہے،
ابھی تھوڑا عرصہ ہوا ہے دادا صاحب کا روز مبارک گزرا، وہاں پگڑا پانے سارے جاتے ہیں، لیکن کشف المحجوب کو لینے کے لیے تیار ہے، کشف المحجوب کو پڑھنے کے لیے تیار ہے۔ اور اگر ہم علماء یہ کام نہیں کریں گے، ان کو احساس نہیں دلائیں گے تو کون احساس دلائے گا؟ اب سنیے، رسط العلم حتی صرف کتبن کا معنی ہے۔ سنیے، یہ علماء آگے آگے بیٹھے ہیں، اگر آپ میں سے کوئی جانتا ہے کہ میرا امام، میرا خطیب، میرے محلے کا، میرے علاقے کا، میرے گاؤں کا خطیب پیچھے بیٹھا ہے اور پھر بھی وہ چوڑا ہو کے بیٹھا ہے اور وہ اس کو احساس اور شرم نہیں آئی کہ میرا خطیب، میرا امام پیچھے بیٹھا ہے اور چوڑا ہو کے آگے بیٹھا ہے، سنیں اس کی نمازوں کی کیا حیثیت ہے جو اپنے امام کی عزت اور احترام نہیں کرتا۔ تم نے اپنے دین کو خود رسوا کیا، اس منبر و محراب پر بیٹھنے والے علماء اور انکاریوں کو ذلیل کر کے، شرم نہیں آتی؟ اور 15,000 کی تنخواہ ہے ظالموں، اور 15,000 تو تنخواہ ہے، کوئی دکانداروں تو سو 15,000 تک ہی بننا ہے، اور دسو تو صحیح، اور خدا دا واسطہ دے دسو 15,000 کی بننا ہے، نالے ٹولا بھی ساڑی تو ہونتے رکھے جن دے سارے 15,000، وہ تو فیضان قرآن ہے، وہ تو فیضان اسلام ہے، کہ ہمارا 15,000 میں بھی گزارا ہوا، ہمارا گزارا قاسم صاحب 15,000 سے بھی گزارا چل رہا ہے۔ لیکن ظالموں، مہنگائی کے اس دور میں جب تم دیکھو ہڑتالیں کرنے والوں، سڑکیں بلاک کرنے والوں، تنخواہوں کی پینشنوں کو لے کر کیا سے کیا ہو گئے، اس مسجد کی تو مجھے یاد ہے ابو علی سینا کی وہ بات کہ ابو علی سینا بہت بڑا سائنسدان تھا، طبیب تھا، شفا کا مؤلف ہے۔ ایک دن برفیلے علاقے میں چلا گیا، بڑی مزے کی بات ہے، چلا گیا، سحری کا وقت ہوا، اس کے ساتھ اس کا شاگرد تھا، رات کو نیند نہیں آ رہی، سردی بڑی سردی کا استاد کی گل ہے کہ تسی کتے نبوت کا دعویٰ کر دے تہاڈی نبوت چل جانی۔ انہیں گل کی، انہوں نے کہا شیخ تو شرم کر، میں نبوت کا دعویٰ کرا، انہوں نے کہا اللہ کی قسم کھانا جنہ کا علم تہاڈے کو لینا بندہ کئیاں مان لینا، جس طرح مرزے کانے نہیں مان کے کئی مہینے۔ انہوں نے کہا گل سن، چھٹ نبوت دعوے تو جا میرے واسطے کوئی لوٹا پانی میں گرم کر کے لیا۔ انہوں نے کہا سار کی تحجد کے فرض ہے، تحجد کے نام صاحب فرض سے نہیں نا عمل ہوئی صاحب، چلو سویر فجر پڑھ لیں، میں جو گلاں کر رہے سی تے باہروں آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا اے تم انہوں نبوت کے دعوے کرنے کی گل کر رہے سی، اور دیکھ 13 صدیاں بعد بھی محمد عربی دا غلام دیکھ پورے ٹائم پہ اذان پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، تم میرا شاگرد ہو کے منوں پانی کا لوٹا گرم نہیں دے سکتا، تو 13 صدیاں بعد وہ دیکھ اذان آ رہی ہے ٹائم نہ، اور جیڑی سپیکر کو اذان آندی ہے پتہ کون دیندا ہے؟ وہی 15,000 والے دیندے نے۔ کوئی ہے بندہ جہدے گھر دا گزارا 15,000 نال ہوتا ہے؟ اللہ کی قسم تو مسیح تے کھڑے، اور میرا اپنا بل جڑا اس دفعہ 45,000 ہے، سولر سسٹم لا کے 8 لاکھ کا سولر لایا، پھر بھی بل آیا تھوڑا، میں علماء والے پاسے آن لگا، میری گل کر کھول کے سن لو۔ اے فقیر عاجز احمد سید طفیل، پچھلے 15 سالوں تو درس قرآن کر رہے ہیں، فی سبیل اللہ آج کا کسی کو مطالبہ نہیں کیتا، کوئی معاہدہ ڈال نہیں دے سکتا۔ میں تمہیں ایسے مسیطہ میں دس سکنا جنہاں نے ماشاءاللہ 15 سالہ تنوں چاہ بھی نہیں بلائی، لیکن میں کہتے مسیط نہیں چھڑی کہ جناب انہوں نے آکھنا بھی درس قرآن میں دو دے واسطے دینا۔ اے میگو وال درس قرآن دے حاشم صاحب بولنا، حاشم صاحب موجود ہیں، پوچھ لو جی سبحان اللہ۔ سنو، 4 کنال جگہ جتھے میرا مدرسہ ہے تے واجلہ کو مرلے 4 کنال، اس قرآن دے فیض نال گڈی بھی، ڈیرا بھی، ڈنڈا بھی، سب کچھ کوئی قرآن نال وفاداری کرو، کوئی قرآن ہی پڑھو بس،
ہونے میں کتاب و سنت سے حضور سراپا معجزہ ہے. سنو خدا کے بندو، اللہ کے لیے عرض کر رہا ہوں، میرے آقا کا سب سے بڑا معجزہ، چاند دو ٹکڑے کرنے سے بھی بڑا معجزہ، سورج واپس لٹانے سے بھی بڑا معجزہ، کنکریوں کو کلمہ پڑھانے سے بھی بڑا معجزہ، درخت کو پاک بلانے سے بھی بڑا معجزہ، اپنے انگلیوں سے پانی کے چشمے چلانے سے بھی بڑا معجزہ قرآن ہے. سبحان اللہ. سارے معجزے آج دوبارہ نہیں آ سکتے، لیکن قرآن کا معجزہ موجود ہے. سبحان اللہ. جتنا فیض قرآن کا نبی کریم کے زمانے میں تھا، اتنا ہی فیض آج بھی موجود ہے. کوئی مفتی مجھے فتویٰ دے کہ آج کل قرآن شریف پڑھنے کے ایک ارب کے داخل لیکن نہیں مل رہے، کیونکہ حضور کا زمانہ نہیں ہے. اور میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، قرآن وہ قوت اور طاقت رکھتا ہے کہ بڑے سے بڑا بدماش بھی تمہارے سامنے نہیں آئے گا جب تم قرآن سے وفادار ہو. مجھے بندے نے کہا تم سیدھیاں گولیاں ماریں گے، واللہ جنہ تھانے دسیا نہ فن فائٹ دسیا، صرف قرآن پڑھیا تو قرآن پڑھایا. سبحان اللہ. میں صرف سلام بھیجیا کہ اللہ 1 to 5 تو دس قرآن کرن جانا جتنے دل کرے آجے. میں فیس بک سے سارا شیڈول تک چڑھے ہوئے 2012 تو لا کے 2024 تک میرے سامنے کوئی معاہدہ لال نہیں آیا، صرف قرآن کی طاقت دینا. سبحان اللہ. میری لائبریری دے وچ پاویں کل آ جاؤ پاویں پرسوں آ جاؤ، 26 تفسیراں قرآن دی موجود ہیں. پہلے عربی تفسیراں رکھدا ہوں، نیانے چوک کے لے جاندے، میں اپنے شکل کی چوک کے لے جاندے. ہن میں ساریاں عربی رکھی ہیں. پھر ہن کیڑا ہاتھ پائے بلکہ کا فائدہ ہے کہ سن وہ بھی پڑھے گا نا جنہوں پڑھنا آندا ہوئے گا. اس لیے خدا کے بندو تم قرآن سے وفاداری کرو. میرے نبی نے فرمایا 16,000 15,000 نہیں 8,000 بھی دین تو کوئی گل نہیں، قرآن تانوں اینے کے خزانے دے گا تہاڈی سوچ اور فکر. سبحان اللہ. میں رسول اللہ کی حدیث سنا دینا تانوں. میرے کریم آقا نے کہا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما. اے قاریو حافظو عالمو، اپنے بچوں کو LLB کرانے والوں، اپنے بچوں کو انجینئر، میں ان کی بات کروں جو مولوی ہے، جو عالم ہے، جو پیر ہے، جو شیخ طریقت ہے، جو منبر و محراب کا وارث ہے، وہ اگر قرآن نہیں پڑھا رہا اپنی اولادوں کو تو میں کہتا ہوں ادھر قرآن نے ذرا لال کر دینا. میں اللہ کی عزت کی قسم کھاتا ہوں، پچھلے دنوں سنتے قرآن ناموس سے قرآن کی بات کی، میں نے ناروال چوک میں یہ بات کی. میں نے کہا میری بات سنو، ایک دن کی ریلی سے قرآن کی عظمت بحال نہیں ہو سکتی. آؤ میرے ساتھ وعدہ کرو، ہر مسلمان اپنے ایک بچے کو قاری اور عالم دین بنائے گا جب وہ قرآن کی عظمت کیسے ظاہر ہوگی. سبحان اللہ. ایک دن ٹائر جلانے سے قرآن کی عظمت واپس نہیں آنی. دل مار کو جو مرضی ہو، آؤ میرے ساتھ وعدہ کرو، ایک ایک بچہ اگر مدرسے کو دے دو، ایک ایک بچہ عالم بناؤ، قاری بناؤ، میں اللہ کی عزت کی قسم کہتا ہوں قادیانیت بھی ختم ہو جائے گی اور دوسری 4 کمپنی اپنے آپ ہی ختم ہو جائے گی. یہ رجسٹرڈ کمپنیاں نان رجسٹرڈ ہو جائیں گی. جس دن سنی کے گھر سے جب بچہ عالم دین اور قاری نکلے گا، پھر جتنے مرضی بسترے والے ہیں جو بغیر بسترے سے آئے، کوئی کسی کا اثر نہیں ہوگا. کیا آپ میرے ساتھ وعدہ کرتے ہیں؟ انشاءاللہ. ہم ایک ایک بچے کو حافظ بنائے گا انشاءاللہ. جنہاں دے ہاتھ نہیں چکے جاندے انہوں نے ہاتھ پھڑ کے تاں کرتے ہو قرآن کا واسطہ. اوے BBA کران نال نہیں تے گزارا ہونا، MSc نال نہیں تے گزارا ہونا. ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويدعو به آخرین. رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ جب کسی کو بلند کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، اللہ جب کسی کو بلندی عطا کرتا ہے اس کو قرآن عطا کر دیتا ہے. اور جب اس کے ہاتھ میں قرآن آ جاتا ہے، اس کے سینے میں قرآن آ جاتا ہے. میں پرسوں علامہ صاحب میرے ڈال سے قصیدہ تقریر کی کہ جلسہ سے بہت بڑا دلشاد مولوی صاحب، وہ مولوی میری جو والے ہو گئے گل کی ہوئی. میں کہ میں عمرے تے گیا الحمدللہ 10 دفعہ عمرہ کیتا ہے، حج بھی کیتا ہے. مفت لیے سبحان اللہ. قرآن کی وجہ سے
میں نے کہا وہاں قرآن پڑھنے والے مسجد نبوی میں مسجد حرام وہ بے شمار ہے. تکلیف ہے ہمیں کہ وہ قرآن شریف کا ادب احترام نہیں کرتے. کچھ بے ادبی کرتے ہیں ہمارے پہلو سے, لیکن کم از کم پڑھتے ہو. میں نے کہا تم پڑھتے ہو ایسے مسجد میں کھول لینے ہیں, الماری کٹ لینے ہیں, پیر صاحب بیٹھے نے, علماء بیٹھے نے, بڑھو قرآن شریف کے نسخے جب تھلڑے نسخے میں اڑی نہ لگی ہوئے تو مجھے پڑھ لینا. تھوڑے گھروں میں کس طرح مکھنے تھوڑا بیڑا کرنا کس طرح ہے. اس لیے سب کو قرآن تھامنا پڑے گا, اور قرآن ایسا معجزہ ہے, زندہ معجزہ ہے. یہ کرتاب قرآن تمہارے پاس ہے. ان کی جو کتاب ہے انہوں نے وہاں جہاں رکھی ہے کتاب, وہ ایسی بھی لگا وہ گرمیوں میں ایسی چلاتے ہیں, سردیوں میں ہیٹر چلاتے ہیں. ان سے پوچھا سیکھو, بس سیکھا دے پترو تسی اگر ایسی لگا کتاب لو, میں نے کہا ساڑھی کتاب لو پڑھا لگتا ہے, اس واسطے ہیٹر لایا ہے. ساڑھی کتاب نو گرمی لگتی ہے, اللہ شاہ صاحب ہمیں داد نام دے پور کر لیں. انہوں نے کہا ساڑھی کتاب نو پڑھا بھی لگتا ہے تو گرمی بھی لگتی ہے, پر جھوٹی کتاب نو پڑھا تو گرمی لگتی ہے تو سچی نو, اور سچی ایسی کتاب ہے کہ میرے آقا نے فرمایا قیامت میں یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ میرے شاگرد تھے, اللہ شاہ صاحب میرے شاگرد ہیں. تو میں نے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے یہ کتاب قرآن انسانی شکل میں ہے, جب قیامت والے نے بتایا گیا ہے بندہ میں پڑھتا سیدھے میں پڑھتا. دو چار مسئلے میں بیان کیتے ہیں تو میں ان کو اٹھی زیادہ سمجھ فریشی نہیں کرتا, کسی تانگی بیٹھے ہو کہ سب میرے پاس سے کرتا رگڑا ہی لائی جا رہے ہو. میں کوئی شعر شروع پڑھنا آتا نہیں تو رگڑا شگڑا ہی لگانا ہے, لیکن یہ رگڑا میں نے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں صرف اصلاح کے لیے لگایا ہے. یہ مسئلے انتہائی اہم اور انتہائی ضروری ہے. ایک وراثت تقسیم کرو تاکہ میں دبا جگہ چھٹ چھٹ پڑھ گیا. قسم کھاؤ کہ میلیاں دے اپنے خاندانہ چی کسی 5000 اڑا کے میں اپنی رکھنا اسی ماشاءاللہ بہت اچھی گل کی تھی. سن لو ذرا گل پر بڑی مزیدار گل ہے. حق مہر واجب ہے,